إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو نہایت رحیم اور کریم ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی کا کہنا ہے کہ جب قرآن کو پڑھو اور سنو تو اپنے دل کو پہلے کھولو، کانوں کو کھولنے سے پہلے۔ تو قرآن کا دل کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ یہ آیات دلوں میں اتر کر دل کی زمین کو نرم کرتی ہیں، حکمت عطا کرتی ہیں، نور عطا کرتی ہیں۔ یہ چراغ جہاں جلتا ہے یہ اپنی سراؤنڈنگز کو روشن کر دیتا ہے۔ زندگیوں میں رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں لے کر آتی ہیں یہ آیات۔ جو اللہ سے کلام کرنے کا لطف محسوس کرنا چاہے تو وہ اپنے دلوں کو انوالو کر کے ان آیات پہ غور کرے، ان آیات کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرے، انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے دلوں کو حاضر کر لے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے غافلوں کا تذکرہ کیا تھا، مجرموں کا تذکرہ کیا تھا، جن کو ان کے رب نے کثرت سے دنیا کی نعمتوں سے نوازا، آسانیاں دیں، آسائشیں دیں، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے کفر اور نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ کے احکام کو انہوں نے کھیل سمجھ لیا، اس کے رسول اور اس کی کتاب کو مذاق بنا لیا، تو پھر وہ اپنی اس گمراہی کے سبب عذابوں کے مستحق بن جاتے ہیں اپنے کاموں کے سبب۔ تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کے بعد ان کے مقابلے میں اللہ کے شکر کرنے والے فرما بردار بندوں کا تذکرہ لے کر آتے ہیں، اور ان کی کوالٹیز ہمیں ان آیات میں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو عمل کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو اپنے اپنے رب کی اپنے آپ کو اپنے رب کی محبت کا قابل بنانے کے لیے، قرب کا قابل بنانے کے لیے چند صفات کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، ہم سب کو دیا جا رہا ہے کہ ان صفات کے بیج تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کی آبیاری کریں، ان کو گرو کریں اپنے اندر، ان کو ڈیولپ کریں اپنے اندر، ان کو نکھاریں اپنے اندر، اس طرح نکھاریں کہ یہ صفات ہماری شخصیت پر غالب آ جائیں۔ تو اصل ایمان والے تو وہ ہیں جو ان کوالٹیز کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان آیات میں ایک مولڈ ڈرا کیا جا رہا ہے، ایک سانچہ دیا جا رہا ہے، جو اس سانچے میں ڈھل گیا وہ حقیقی مومن کہلایا جائے گا۔ تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ایک کیریکٹر سکیچ پیش کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ ان آیات میں اپنے آپ کو ڈھال کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لو۔ دنیا کے گولز حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا ایسا کہ دنیا کے فائدوں کے لیے، میچز میں جیتنے کے لیے اپنے آپ کو ٹرینڈ کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں،
टफ इन्वायरमेंट में भी मुश्किलात से निपटने के लिए अपने आप को बदलते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, तो क्या हम हमेशा हमेशा की कामयाबी को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? अपने रब की रज़ा को पाने के लिए इन सिफात को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करना, ये कोई इतनी बड़ी टास्क तो नहीं है, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। इस सूरत की इब्तदाई 10 आयात में ईमान वालों को फलाह की बशारत दी गई थी, तो उन्हीं सिफात को थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट एंगल से कंटिन्यू किया जा रहा है कि वो जो राह मुस्तकीम के मुसाफिर हैं, वो जो हमेशा हमेशा की कामयाबी पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, मसरूफ हैं, उनकी सिफात को हाईलाइट किया जा रहा है। तो वो मोमिन जो आज के इस दौर में, वो दौर जबकि दुनिया अपनी अट्रैक्शंस के उरूज पर है, तो वो लोगों को भटकाने के लिए, फिसलाने के लिए ऑर्गेनाइज होकर, यूनाइटेड होकर सारी डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं कि ये लोग अपने रास्ते से, ये मोमिन अपने रास्ते से भटक जाएं। और ये लोग जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, ये अल्लाह की रज़ा के ऊपर फोकस किए हुए हैं। तो इनकी सबसे पहली सिफ्त बयान की गई, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िकून। खशियत, खशियत रब्बिहिम, ख शीन या इसका रूट है। अल खशिया उस खौफ को कहते हैं जो किसी की अजमत की वजह से दिल पर तारी हो जाए। खशियत रब्बिहिम, जब अपने रब की मार्फत हासिल होती है, उसकी ज़ात को इंसान पहचान लेता है, जब अपने मालिक की शान शौकत को, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत से जब इंसान आशना हो जाता है, तो दिल एक खास कैफियत महसूस करता है। ऐसी कैफियत जिसका असर इंसान के जिस्म पे भी नजर आता है, वो खशियत कहलाती है। अमूमन जब इल्म आ जाता है तब ये कैफियत पैदा होती है। और मुशफ़िकून शफ़क़ से निकला है। गुरूब आफ़ताब के वक्त दिन की रोशनी रात की रोशनी में जब जब कन्वर्ट हो रही होती है, तो उस रोशनी को शफ़क़ कहते हैं। तो शफ़क़ के शेड्स की तरह मोहब्बत और डर, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर, दोनों के रंग इसमें शामिल हैं। मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िकून, इशफाक के मानी ये भी होते हैं कि किसी चीज़ का, किसी मुतवक्के चीज़ का शदीद तरीन खौफ, ऐसा डर जो इंसान की ज़िंदगी बदल दे, उसके कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर दे, उसकी कोशिशें बदल जाएं, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाएं, और वो कैफियत उसके ऊपर गालिब आ जाए। वो हर वक्त अपने रब से मोहब्बत की उस कैफियत में हो, और साथ साथ अपने रब की नाराजगी का डर भी शामिल हो। तो जब किसी गुनाह की ख्वाहिश दिल में उभरती है और अल्लाह की नाराजगी का एहसास जब पैदा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए, तो इंसान उस ख्वाहिश को कुचल देता है, उस गुनाह की तरफ बढ़ने से अपने कदमों को रोक लेता है। तो वो लोग जिनका तज़किरा किया जा रहा है, वो ना हराम देखते हैं, ना हराम सुनते हैं, ना हराम बोलते हैं, ना हराम खाते हैं, क्योंकि उनके रब को पसंद नहीं है। हराम कामों से दूर रहते हैं, ना घटिया इखलाक से गिरी हुई फिल्में देखते हैं, ना बेहयाई से लबरेज ड्रामे देखते हैं, ना गुनाहों के मुजाहिरे देखना पसंद करते हैं, ना बेहयाई की बातें सुनते हैं, ना ऐसे अल्फाज मुंह से निकालते हैं, ना म्यूजिक सुनते हैं, ना फहश गुफ्तगू सुनते हैं, ना जज्बात को भड़काने वाले सॉन्ग्स में इन्वॉल्व होते हैं। वो जानते हैं कि उनके उनका रब अलीम और खबीर है, वो बेपनाह कुव्वतों का मालिक है। उसके हसार से, उसके इल्म के दायरे से कोई छुपा हुआ नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उसको इल्म ना हो।
تو کسی ایسے کام کی طرف بڑھنے کا تصور جو کہ ان کے رب کو پسند نہیں ہے، وہ ان کے جسموں پہ لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں جب بھی کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کبھی کسی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ یا کسی کسی پرپس کے لیے کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، چاہے وہ حکومت کا کوئی عہدہ ہو، چاہے وہ خاندانوں کی سیاست ہو، جھوٹ دھوکے غلط بیانی کے ساتھ کسی کو بھی نیچا نہیں کیا جا سکتا، کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نہیں دیا، اور اس کے پاس کوئی ایسی پوسٹ ہے، کوئی ایسا اختیار ہے اور وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی اللہ کو جواب دہ ہے۔ تو کسی کو اللہ نے، اب یہ تو بڑے لیول پہ بات ہوگی، اگر اسی کی بات کو آپ چھوٹے لیول پہ کریں، اب ایک گھر ہے، اس میں اللہ نے کسی کو کوئی اختیار دیا ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے، کسی رشتے پر سپیریئر کر دیا، جیسے وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، وہ ساس ہو، سسر ہو، بہو ہو، نند ہو، یا سب کے سب کوئی بھی ہو، وہ کسی جگہ میں بھی کوئی کسی سے کسی معاملے میں بھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ جو اپنے رب کا خوف رکھتا ہوگا وہ ہرگز بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اپنے رب کی خشیت، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ایسی قوت ہوتی ہے یہ کہ یہ جب دلوں میں ڈیولپ ہوتی ہے تو انسان کر نہیں سکتا اپنی طاقت کا غلط استعمال۔ تو یہ احساس اس کو ہلا دیتا ہے کہ تمہاری قوت ہے، تمہارا عہدہ، تمہارا مرتبہ، تمہارا اختیار کس کا عطا کردہ ہے؟ تمہارے رب کا عطا کردہ ہے۔ تو یہ بات مت بھولو کہ وہ ذات تمام طاقتوروں سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ جب اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو اپنی کسی بھی زیادتی کے لیے تم کیا جسٹیفیکیشن دو گے؟ اس وقت کوئی بہانے تمہارے پاس نہیں ہوں گے، کوئی جھوٹ اس کے دربار میں چلتا نہیں ہے، کوئی سفارش تم اس کے دربار میں پیش نہیں کر سکتے، اپنے کسی بھی غلط کام کے لیے کسی کو بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے بہت ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے غضب کا خیال ان پر لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ کسی دوست کو، کسی جاننے والے کو، کسی مخالف کو بھی غلط طریقے سے ٹیز کرنے کا خیال ان کے دل میں نہیں آ سکتا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ان کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی محبت پانے کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے ان کے دلوں میں۔ تو جو شخص بھی اس فیلنگ سے آشنا ہو جائے، اور ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کو اس فیلنگ سے آشنا کر دیں، اپنی محبت اور اپنا ڈر ہمارے دلوں میں اس طرح سے پیدا کر لیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں یہ بات یاد رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بات کے کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر دل میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایسی ہیبت اپنے رب کی جس سے دنیا کے تمام معاملات سنور جائیں، تو وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی غلط کام میرے ایمان کو ڈکریز کر دے، لو لیول پہ لے کر آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے مالک کے حق میں مجھ سے کوئی کمی رہ جائے، میرے فرائض میں سے کوئی چھوٹ جائے، میری سنتوں میں سے کوئی چھوٹ جائے۔ تو اس کی خشیت، اس کا ڈر انہیں ہر چیز سے، ہر گناہوں سے، ہر حرام سے، ہر اللہ کی منع کردہ چیز سے بچاتا ہے، اور فرائض میں کوتاہی بھی نہ ہو اس بات سے بھی بچاتا ہے۔ اس احساس کو بھی یہ بھی طاری رہتا ہے ان کے اوپر۔ جیسے ہماری جو گروپ ٹیچرز ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کی خشیت کی کیفیت میں ہی تو اپنے گروپس کو پڑھانے کے لیے، قرآن
کے لیے جو وقت نکالتی ہیں اور کتنے سالوں سے ایسا کر رہی ہیں، بغیر انہیں پتہ ہے کہ ہم انہیں کوئی صلہ نہیں دے سکتے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ کسی کو قرآن سکھانا، کسی کو پڑھانا، یہ کوشش کرنا کسی کی تجوید اچھی ہو جائے، کسی کا فہم اچھا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا ڈر اصل میں ایسا ڈر ہوتا ہے جو کہ انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ جو اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے فائدوں سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے اپنے فائدوں کے بارے میں نہیں سوچتا رہتا، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میں کسی کو فائدہ پہنچاؤں اور وہ میرے رب کو پسند آ جائے، تو میرے پاس ایسی نیکی جمع ہو جائے جو کہ جس سے میرا رب خوش ہو جائے، مجھے اس کی رضا مل جائے۔ کسی نے ایک بڑا پیارا واقعہ بتایا کہ ایک اللہ سے ڈرنے والی ایک بچی اپنی پڑھائی سے ٹائم نکال کر قرض سمجھ کر بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ کسی بھی بچے کو میں نے لازمی پڑھانا ہے، کسی بھی طرح میں نے ان کی مدد کرنی ہے۔ کہتی ہے کہ یہاں کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو کہ تعلیم کی سہولت ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تعلیم کی اگر نعمت دی ہے، جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا ہے، تو میں نے تو اس ملک کے وسائل استعمال کیے ہیں نا، تو اس سیٹ پہ تو کوئی اور بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن اگر میں نے کیے ہیں اور میں نے علم حاصل کیا ہے تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ تو سب کو نہیں تو کچھ کو تو پڑھا سکتی ہیں، 3 4 کو تو پڑھا سکتی ہوں، تو کہتی ہے کہ مجھے اس سے بہت سے فائدے ملے، میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے کہ جب میں کسی کو سکھاتی ہوں، پڑھاتی ہوں، تو کسی کی مدد کرتی ہوں، تو اور جب میں اپنے علم کو بانٹتی ہوں تو وہ اور بڑھتا ہے، اور میرے اپنے کانسیپٹس جو ہیں وہ بہت واضح ہو رہے ہیں، بہت کلیئر ہو رہے ہیں میرے اوپر۔ پھر اس طرح مجھے محنت کی عادت ہوتی ہے، اور پھر پڑھانے سے پہلے مجھے خود پڑھنا پڑتا ہے، تو میری خود اعتمادی بھی بڑھ رہی ہے، اور مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون سی نالج میں، کس علم میں میں سب سے پیچھے ہوں۔ تو سب سے بڑی بات کہتی ہیں کہ سب سے بڑی بات کیا ہے میرے لیے، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح مجھے اپنے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو جو محنت بھی میں کر رہی ہوں وہ میرے رب کو پتا ہے، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی تیار کر رہی ہے۔ اور میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ سے ایک وعدہ لیتی ہوں کہ وہ بھی محلے کے 1 یا 2 بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں، تو اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو اللہ کی خشیت انسان کو کچھ الگ ہی روپ دے دیتی ہے، ان کے چہروں سے صبغت اللہ جھلکنے لگتا ہے، اللہ کا نور جھلکنے لگتا ہے، ہر وقت، ہر بات میں، ہر معاملے میں الرٹ ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ایسا ہو جائے، کوئی لفظ زبان سے ایسا نکل جائے، کوئی جملہ ایسا نکل جائے کہ جو ان کو اللہ کی نظر سے گرا دے۔ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات بھی دے رہے ہوتے ہیں، تب بھی ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم گناہ گاروں سے، ہم کمزوروں سے، ایسا نہ ہو کہ اس صدقے کو اللہ رد کر دے، اللہ قبول نہ کرے۔ ان کی خشیت کی شہادت ان کی نمازیں بھی دیتی ہیں۔ نماز نمازوں سے وہ پہچانے جاتے ہیں، صرف جسم کی کیفیت نہیں بلکہ دل و دماغ میں بھی اللہ کے حضور پوری طرح سے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ عاجزی کیسے آئے گی، خشوع کیسے آئے گا، کہ انسان ویژولائز کرے کہ جیسے میں نماز میں اپنے رب کے سامنے ہوں، اسی طرح مجھے قیامت کے دن اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ پھر ایک ایک رکن کو اطمینان سے ادا کرے، الفاظ کے معنی کو ذہن میں رکھے، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھے، اپنے آپ کو خیالات سے نکالنے کی کوشش کرے، اور کبھی دماغ نادانستہ طور پہ بھٹک جائے تو پھر دوبارہ سے ذہن کو متوجہ کرے۔ یہ ایک مستقل کوشش ہے، کنٹینیوس کوشش ہے۔ تو اللہ سے اس کی خشیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں خشیت الہی سے آشنا کر دے، اپنی خشیت ہمیں دے دے، اپنا ڈر ہمیں دے دے۔ اور دنیا میں
جو اللہ سے اپنے اعمال کے معاملے میں ڈر گیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، تو وہ اس مشکل وقت میں بچ جائے گا۔ کون سا مشکل وقت؟ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، سورہ شورہ کی آیت ہے، آیت 22۔ آپ ظالموں کو اس دن دیکھیں گے، قیامت کے دن، جب وہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے۔ تو اس دنیا میں اگر ڈر گئے تو کامیاب ہیں، اس وقت ڈرنا بالکل بیکار ہے، یوز لیس ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت ڈرنے کا۔ پھر فرمایا والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی آیات کو غور سے سننے والے، اپنے دلوں میں اتارنے والے، ایمان اور یقین کے ساتھ۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دیجئے، ہمیں ان میں سے بنا دیجئے۔ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ان کے ان کی رب کی اطاعت، یعنی ان کے رب کی جو اطاعت ہے، اس میں یہ تلاوت اضافہ کر دیتی ہے، محبت میں اضافہ کر دیتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ جو سورہ انفال کی آیت ہے نا، آیت 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، آیات کو پڑھا جاتا ہے، ان پہ غور کیا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، ان کو ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو جب انسان قرآن پر دل و جان سے یقین کرتا ہے، جب اللہ کے کلام کو حق سمجھتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ جنت اور دوزخ کے مناظر کو ویژولائز کر سکے۔ پھر وہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے ان مناظر کو، ان کو فیل کر سکتا ہے۔ اور دراصل جو اصل یقین ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو کہ بتائی جا رہی ہیں آیات میں، وہ ان کو اپنی سینسز سے محسوس کرنے لگے۔ جب انسان یقین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، تو جب دوزخ کی آیات آتی ہیں تو انسان کے اعضاء اس آگ کی تپش کو محسوس کرنے لگتے ہیں، ان شعلوں کی حدت کو محسوس کرنے لگتے ہیں، ان شراروں کو اپنے دل کی آنکھوں سے سلگتے ہوئے دیکھنے لگتے ہیں، وہ کیفیت فیل کرنے لگتے ہیں۔ جہنمیوں کی چیخو پکار، ان کے جلتے ہوئے جسموں کا کراہنا انہیں سنائی دینے لگتا ہے جب قرآن انہیں آیات میں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو وہ برائیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے نفرت محسوس کرنے لگتے ہیں، بیزاری محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یقین اسے کہتے ہیں۔ جب ان آیات میں جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ان کی نگاہ سے جنت کے باغات کے مناظر نظر آنے لگتے ہیں، وہ خود ان کو فیل کرنے لگتے ہیں۔ ان کے یقین کی آنکھیں جنت کے درختوں کی چھاؤں کو محسوس کرنے لگتی ہیں، ان درختوں کی شادابی کو محسوس کرنے لگتی ہیں، ان کے رنگوں کو محسوس کرنے لگتی ہے، اس کے محلوں کی خوبصورتی دل میں جنت کا شوق جگانے لگتی ہے، اس کے نہروں کی ٹھنڈی لہریں دماغ میں ٹھنڈک پہنچانے لگتی ہیں، جنت کے پھولوں کی تازگی کو وہ امیجن کرنے لگتے ہیں، وہاں کے کھانوں کی خوشبو جنت کی تمنا کو اور بڑھا دیتی ہے، جنت کے شوق کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تو جنت کو پانے کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، دل و دماغ کو ایک لگن دے دیتا ہے، نیکیوں کی لگن، نیکیاں اور حاصل کرنے کی لگن۔ تو پھر وہ اس جنت کے بلند سے بلند درجے کو پانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حرام چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، چن چن کر اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دیتے ہیں کہ کوئی چیز چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہے، لیکن اگر میرے رب کو پسند نہیں ہے تو میں وہ نہیں کروں گی۔ یہ کوشش
ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلانا، ہر وقت اپنے آپ کو اس بات کے اوپر جمانا کہ مجھے استقامت حاصل کرنی ہے، اس میں مجھے گناہوں سے، برائیوں سے ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ مومن جن کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ہر دم آخری دم تک اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مجھے ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جو میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیتا جیتا جاگتا قرآن تھے نا، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ صحابہ کرام جب آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4239 اس کا نمبر ہے، کہ ایک دن حضرت حنزلہ رونے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ تو جب ان کو روتے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے حنزلہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو حضرت حنزلہ نے عرض کی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنزلہ منافق ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ ہم سے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم جنت اور دوزخ کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم جب اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے مال اور اسباب کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر اکثر باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سن کے کہا کہ اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے، تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرت حنزلہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ آپ نے پھر دہرایا کہ یا رسول اللہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، اس قرآن کی آیات سناتے ہیں تو ہمارے دلوں میں یقین ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم واپس لوٹتے ہیں تو مصروفیت کی وجہ سے وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تدومون علی الحال الذی تقومون بها من عندی، اگر تم اس حال پر باقی رہو جس حال میں میرے پاس ہوتے ہو، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةَ فِي الْمَجَالِسِكُمْ، تو فرشتے تمہاری مجالس میں تم سے مصافحہ کریں، تم سے ہاتھ ملائیں، اور تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پہ وہ تم سے مصافحہ کریں۔ وَلَكِنْ يَا حُنْزَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً سَاعَةً وَسَاعَةً، مگر اے حنزلہ وقت وقت کی بات ہے۔ تو یہ بات آج بھی زندہ ہے۔ ان آیات کا اثر جنت اور دوزخ کے مناظر کو دیکھنا یہ کتاب ہمیں دکھاتی ہے، بالکل ایسے دکھاتی ہے جب انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے۔ تو یہ آیات زندہ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ان آیات کے معجزانہ اثرات پوری آب و تاب کے ساتھ موجود رہیں گے۔ کاش ہم بھی ان یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں جو بھی یقین کی آنکھوں سے اس کلام پہ تدبر کرے گا تو وہ فلاح پالے گا۔ جب قرآن کریم کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی عاجزی میں، یقین میں، محبت میں، عمل کی نیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں یہ آیات۔ تو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل میں یہ جلدی کرتے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور صفت کے بارے میں بتایا، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تیسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان کا سہارا، ان کا فوکس، ان کی زندگی کا مرکز ان کا رب ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے امیدیں نہیں باندھتے، کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ محبت میں بھی فوقیت وہ اپنے خالق کو دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ ان کے دل اللہ کے نور سے روشن ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب کے حکم کو فوقیت دینے والے ہیں۔
اللہ کی اطاعت میں جیتے ہیں، اس کی اطاعت میں مرتے ہیں، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے خالص بندے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دیجئے، ہمیں ان میں شامل کر دیجئے۔ تو وہ اپنے رب کی آیات پہ ایسا یقین رکھتے ہیں جو شک سے پاک ہے، چنانچہ وہ یقین انہیں اطاعت کا پابند بنا دیتا ہے، ان کو نافرمانی سے دور کر دیتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اپنے رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اور سورہ لقمان میں بھی جب وہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو بتایا تھا، قرآن کی آیت ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ بیٹا کبھی ایسا نہیں کرنا، خبردار کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم نظیم، شرک جو ہے وہ بہت عظیم ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کی ایک لحاظ سے دو اقسام ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی یعنی شرک اکبر جو ہے وہ کھلے عام اللہ کا انکار کر دینا، خواہ ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان ایسا کرتا ہے تو فوراً دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر بھی کہتے ہیں اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا مجھے تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وما شرک الاصغر یا رسول اللہ، یعنی یہ شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو ارشاد فرمایا، ریاکاری یعنی دکھاوا کرنا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، 23692 اس کا نمبر ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم اس وقت مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، یعنی شرک اصغر۔ اس طرح کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ نماز کو لمبا کرتا ہے، دراز کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، یعنی اسے یہ لگتا ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس شخص کے سامنے اچھا بننے کی خاطر وہ اپنی نماز کو طویل کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، باب الریا و سمع، حدیث نمبر 4204 اس کا نمبر ہے۔ تو وہ لوگ جن کا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ نہ شرک اکبر کرتے ہیں، نہ شرک اصغر کرتے ہیں، نہ جلی نہ خفی، کسی غیر کی پرستش نہیں کرتے، اور کوئی عمل ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، نہ شہرت کے لیے کرتے ہیں، بلکہ ان کا ہر عمل اپنے رب کے لیے خالص ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو پریکٹیکل ہوم ورک جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس ہفتے ہمیں اپنے آپ کو شرک اکبر سے بھی بچانا ہے اور شرک اصغر سے بھی بچانا ہے، اور اس طرح سے کوشش کرنی ہے کہ پھر پوری زندگی ہم اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اندر ایک یقین کو مضبوط کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اپنے آپ کو مزاروں سے اور بدعتوں سے دور رکھنا ہے، اور شرک اصغر یعنی ہر قسم کے دکھاوے سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز انسان استعمال کرے یا کوئی ایسا لباس جسے پہننے کے وقت یہ خیال آ جائے کہ یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے پہنا جا رہا ہے یا جلانے کے لیے پہنا جا رہا ہے، تو اس کو اس وقت نہ استعمال کریں، بار بار اپنی نیت کی اصلاح کیجئے، یہاں تک کہ اپنی عبادتوں کے بارے میں بھی کانشیس ہو جائیں، ان کا لوگوں سے تذکرہ نہ کریں غیر ضروری طور پر،
نمازوں کو بھی کسی دوسرے شخص کی وجہ سے نہ چھوٹا کیا جا سکتا ہے نہ لمبا کیا جا سکتا ہے. کوئی انتظار کر رہا ہے تو نہیں چھوٹا کر سکتے الا یہ کہ جب تک کہ کوئی واقعی ایسی کوئی ضرورت نہ پڑ گئی ہو. کسی شخص کے دیکھنے کی وجہ سے نہ چھوٹا کر سکتے نہ لمبا کر سکتے کیونکہ یہ تو خالص اللہ کے لیے ہے نا. پھر کسی کی مدد یا کسی کی خدمت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس کی مدد کرتے ہوئے تصویریں کھنچوانا یا پھر لوگوں کو اس کے بارے میں انفارم کرنا کہ میں نے ایسے ایسے ان لوگوں کی مدد کی ہے، تو یہ اس طرح کر کے اس اس کام کو ضائع نہیں کرنا ہے. پھر ان کی نیکسٹ صفت بتائی جا رہی ہے والذین و ان کی نیکسٹ صفت بتائی جا رہی ہے والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ کے وہ دیتے ہیں. وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو یہ آیت مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. یعنی اس کے بدلے میں، اس آیت کے بدلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو بھی میں قبول نہیں کروں گی. تو ابن عباس نے ان سے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا یہ آیت والذین یؤتون ما آتوا، وہ جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے بھی ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. عطا یوتی ایتا کمانی دینا، عام طور پر اس سے مراد صدقہ زکوٰۃ لیا جاتا ہے، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے نیکی کے تمام اعمال مراد ہیں، یعنی ہر نیکی اس کے اندر شامل ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے آیت کا پورا مفہوم یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری میں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو خدمات بھی انجام دیتے ہیں، جو قربانیاں بھی دیتے ہیں، اس پر وہ اتراتے نہیں ہیں، غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ جانے یہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو رد کر دیا جائے. اگر اپنا سب کچھ بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیں تب بھی اس کی اس اس تصور سے ان کا دل خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے. کہیں ہمارے اس انفاق میں، اس دینے میں کہیں کوئی فخر نہ نکل آئے، کوئی نمائش نہ نکل آئے، کوئی ریا کا پہلو نہ نکل آئے. اگر یہ نکل آیا تو سب کا سب بیکار ہو کے رہ جائے گا. تو اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کی پیورٹی پہ، اس کی پاکیزگی پہ، اس کے اخلاص پہ بھی فوکس کرتے ہیں. خود پسندی کا، تکبر کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور ہمارے ساتھ کیا یہ عمل بھی جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا، اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، الزہد باب التوقی علی العمل، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی یہ موجود ہے، 162 اس کا نمبر ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ شخص ہے جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں ہے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عمل کو قبول نہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اولئک یسارعون فی الخیرات، جو اس کے آگے کی آیت ہے، کہ یہی لوگ ہیں جو کہ بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یہی لوگ آگے نکلنے والے ہیں. تو یؤتون ما آتوا سے مراد صرف صدقہ زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ تمام نیکیاں، تمام اعمال ہیں. تو یہ آیت ایک مومن کے دل کی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے نا، نیکیوں میں ان کی زندگی گزری. جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اللہ سے
اس قدر خوف کے عالم میں تھے، اتنا ڈر رہے تھے، اپنی جواب دہی کے لیے ایسے سہمے ہوئے تھے، ایسے ڈرے ہوئے تھے کہ بیٹے سے کہنے لگے کہ میرا سر مٹی پہ رکھ دو، کہ میرے چہرے پہ خاک ڈال دو، کہ میرا مٹی سے اٹا ہوا چہرہ دیکھ کے شاید میرے مالک کو مجھ پہ رحم آ جائے۔ کسی نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے دھوکہ نہ دو، اگر آخرت میں میرے گناہ اور نیکیاں برابر برابر بھی ہو جائیں تو یہ میرے لیے بہت غنیمت ہے۔ سمجھ رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ عشرہ مبشرہ کی بات ہو رہی ہے، جن کو جنت کی خوشخبری مل گئی، جن کی ہر ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے گزری، اور ہمارے دل پتہ نہیں ڈرتے ہی نہیں ہیں، ایسے غافل ہیں کہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑی سی چھوٹی سی جو نیکی کریں گے اس کا احساس، اس کا غرور دماغ پہ چھایا رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، کہتے تھے کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا کہ میرا حساب نہیں ہوتا، کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا کہ میرا حساب نہیں ہوتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ جس سے حساب نہ لیا جاتا۔ تو اتنے اتنے عظیم لوگ، اتنے صالح لوگ ڈر رہے ہیں، لیکن لیکن ہمارے دل نہیں ڈرتے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مومن اطاعت کرتا ہے اور پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اور منافق نافرمانی کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنا وہ ڈر عطا کر دے، ایسا ڈر عطا کر دے، ایسا خوف عطا کر دے جو ہماری زندگیوں کو بدل دے، جو ہمارے دلوں کو بدل دے، جو ہمارے آس پاس کی انوائرمنٹ کو بدل دے۔ انہم الی ربہم راجعون، یہ خوف ان کے دلوں میں سمایا ہوا ہے کہ بے شک ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ہمیں لوٹنا ہے، اور لوٹتا انسان کہاں ہے؟ جہاں سے آیا ہوتا ہے وہیں واپس لوٹتا ہے نا، تو لوٹنے میں یہ میننگ بھی پوشیدہ ہے۔ تو جہاں سے آئے ہیں وہیں پہ واپس جانا ہے، جس نے بھیجا ہے اس کے حضور پیش ہونا ہے دوبارہ سے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت 76، اور جو کوئی بھی اس کے پاس مومن ہو کر آئے گا، اپنے رب کے پاس عمل صالح کر کے آئے گا، اچھے کام کر کے آئے گا، لہم الدرجات العلا، اس کے لیے بلند درجے ہیں، بلند مرتبے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کی جزا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، جو انہوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ پھر فرمایا اولئکا، وہ لوگ، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، سرعت کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، آگے نکلنے والے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز میں کمپٹیشن ہے، دنیا کی نعمتیں پانے کے لیے کمپٹیشن ہے، وہ ایجوکیشن ہو، وہ جاب ہو، وہ بزنس ہو، وہ اسٹیٹس ہو، وہ اولاد ہو، وہ ایجوکیشن، ہر چیز میں ایک نا دوڑ لگی ہوئی ہے۔ لیکن کمپٹیشن کے اصل میدان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کمپٹیشن جس کو کرنے کا شوق ہے وہ اس میدان میں کمپٹیشن کریں۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی پوٹینشیل کو، اپنی انرجی کو، اپنی قوت کو اللہ کے پاس انویسٹ کیا، ٹاپرز میں سے ہیں، سب سے آگے نکلنے والے، نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، بالکل بھی ڈیلے نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں چلو اچھا کل کر لوں گی، ابھی آج چھوڑو، آج تو میں بہت تھک گئی ہوں۔ جلدی سے لپکتے تھے کہ یہ سعادت مجھے مل جائے، یہ نیکی کا یہ موقع مجھے مل جائے، رضا الہی کے، رضا الہی کو، اللہ کی رضا کو پانے کے کسی موقع کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، ہر اس کام پہ فوکس کرتے تھے جو اللہ کے قریب لانے والا ہے، جو عذاب سے نجات دینے والا ہے، اللہ کے تقرب میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، بے شک یہ لوگ ہیں
جو کہ بھلائیوں اور کامیابیوں کی راہ میں سبقت لے جانے والے ہیں، آگے نکلنے والے ہیں۔ اور دنیا کے کمپٹیشنز میں بھی جب کبھی جب کوئی ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوشش سے آگے نکل جاتا ہے، کوئی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن جس نے اللہ کے لیے کوشش کی اس کا رزلٹ ایفرٹ بیس ہے۔ اللہ کو پتہ ہے جو اس نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اناؤنس کیا کہ یہ لوگ سبقت حاصل کرنے والے ہیں، سابقون الاولون ہیں، وہم لہا سابقون، وہم لہا، اور اس کے لیے یعنی نیکیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے وہ دوڑتے ہیں تو نیکی کے بلند مرتبے پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، دے آر دا ونرز، سبقت حاصل کرنے والے، ٹاپ کرنے والے۔ تو اس دنیا میں انسان جو کچھ پاتا ہے اس کی حیثیت امتحان کی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جو عطا کریں گے وہ اس کے عمل کا بدلہ ہوگا، اس کی محنت کا اجر ہوگا۔ تو لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ قرآن ورڈ پکچر دکھاتا ہے جنت کی، تو جنت کی طرف دل کھینچنے لگتا ہے، جیسے قرآن کی آیات میں ہے سورہ مطففین میں، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ، نیک عمل کرنے والے جنتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیا بادشاہوں کے تخت ہوں گے جو جنت کے تخت ان کے لیے آراستہ کیے گئے ہوں گے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اگر ڈوب کے ان آیات پہ غور کریں یقین کے ساتھ تو یہ مناظر نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نظر آ رہی ہوگی، نعمتوں کا رنگ نظر آ رہا ہوگا، ایسے خوش نظر آ رہے ہوں گے۔ دنیا میں تکلیفیں اٹھا کے آئے ہیں، دنیا میں نیکیاں کر کے، خدمتیں کر کے، مشکلات اٹھا کے تھک کے آئے ہیں، لیکن اب ان کے چہرے تر و تازہ لگ رہے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو خالص سربہ مہر شراب پلائی جائے گی، سیلڈ ہوگی، وہ ان کے لیے کھولی جائے گی اور ان کو پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اس پہ مشک کی مہر لگی ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو یہ ہے وہ میدان، اس میں مسابقت کرتے ہیں، اس میں کمپٹیشن کرتے ہیں مسابقت کرنے والے۔ وہ مزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ ایک چشمہ جس میں سے مقرب پئیں گے۔ تو انسان اس آیت پہ غور کرے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میدان میں دوڑنے والے، نیکیوں کی ریس میں کوالیفائی کرنے والے، انسان اپنا سلوگن بنا لے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اور بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہے کہ مجھے نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلنا ہے، مجھے گناہوں سے بچنا ہے، مجھے گناہوں سے دور رہنا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جب اللہ تعالیٰ پوزیشن ہولڈرز کے نام اناؤنس کرے گا تو ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ وہم لاحق ہو جائے کہ میری صلاحیت، میری طاقت، میرے حالات تو ایسے نہیں ہیں، نہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ میں جنت کی کمپٹیشن کے لیے کوالیفائی کر سکوں۔ تو یہ طاقت، یہ وسائل، یہ حالات کس نے دیے ہیں؟ اللہ ہی نے تو دیے ہیں۔ یہ استطاعت اللہ ہی نے تو دی ہے۔ تو ہر ایک کو اس کی مقدرت کے مطابق، ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی ہم ہر نفس کو بس اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کی قوت کے دائرے میں ہوتی ہے، وہ تکلیف ایسی نہیں ہوتی کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو اللہ نے انسان کے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو شرائط رکھی ہیں وہ اتنی مشکل نہیں ہیں کہ ان کو پورا نہ کیا جا سکے، ان کو پورا کرنا انسان کے بس کی بات نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی عذر یا کوئی بہانہ
انسان کو بچا نہیں سکے گا۔ تو اچھا، کچھ لوگوں نے اس آیت کا غلط مطلب بھی لیا، اس کو غلط انٹرپریٹ کیا، کہ مطلب یہ سمجھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، تو اللہ تعالیٰ تو انسان کے اوپر اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے، تو جو فرائض اس نے مقرر کیے ہیں، جو حدود اس نے بنائی ہیں، جو پابندیاں اس نے لگائی ہیں، تو وہ میری استطاعت میں نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، میری میری مقدرت سے زیادہ ہیں، میری استطاعت سے زیادہ ہیں، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی شریعت بنائی ہے وہ انسان کی استطاعت کے اندر ہے، اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالا۔ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کتنی طاقت ہے اس میں، وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ دنیا میں انسان کو جتنی دولت، طاقت، استطاعت، ہمت دی ہے، روزی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ اور سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت 42، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور وہی جنت کے لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے اپنے مومن بندوں کو اپنے اندر جن صفات کو ڈیویلپ کرنے کا ٹارگٹ دیا ہے، وہ اتنی مشکل نہیں ہے کہ انسان کی وسعت سے باہر ہوں، اس کی کیپیبلٹی سے، اس کی گنجائش سے باہر ہوں، وہ ان کے لیے محنت نہ کر سکتا ہو۔ تو ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو سابقون جیسی ہمت نہیں رکھتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں، ماحول بہت خراب ہوتا ہے، انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ ہم کیسے سابقون میں سے ہو سکتے ہیں، تو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ تمہیں جن مصائب کا سامنا ہے وہ تمہاری ہمتوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اللہ کا دستور ہی نہیں ہے کہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، نماز قصر کر لو، روزہ افطار لو، اگر کوئی ایسے حالات ہیں، بیمار ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، لیٹ کے نماز پڑھ لو، خوف ہے تو پیدل یا سواری پہ پڑھ لو، بھوک سے بے بس ہو تو حرام کھانا بھی جائز قرار دے دیا، لیکن اتنا جتنا کہ سانس کی ڈوری چلتی رہے، بس زندگی کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر نفس سرکشی کرنے لگتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے تب بھی راستہ رکھا ہے، توبہ کر لو، واپس پلٹ کر آ جاؤ۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور وہ ہرگز بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اتنی آسانیوں کے بعد بھی نافرمانی اور گمراہی کے راستے پر اگر چلو گے تو یاد رکھو کہ اس کے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، جس میں تمہارا چھوٹا بڑا ظاہر مخفی ہر عمل محفوظ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک قربانی کتاب میں محفوظ کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا سے چھپ کر بھی کوئی نافرمانی کی، اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال ایک ایک سینٹنس، ایک ایک ورڈ بولے گا، شہادت دے گا، اور اسی کے مطابق اس کو اجر سے، بدلے سے نوازا جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کو بہترین اجر ملنے ہوں گے، ان کو دیکھ کے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی تو آج ہمیں بھی یہ صلہ مل جاتا۔ جو سورہ کہف کی آیت ہے، آیت 49، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو پھر تم دیکھو گے مجرموں کو، وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کہیں گے افسوس ہم پر، یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی نہیں ہے، سب کا سب محفوظ کیا گیا ہوا ہے اس میں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ اس میں موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یانتقو کہا گیا، کتابوں یانتقو، کتاب بولتی ہے، تو کتاب تو بولتی نہیں ہے، یہاں پہ کیوں کہا گیا کہ کتابوں یانتقو؟ کتاب میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے تو اسے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیونڈ اور امیجینیشن ہے۔ اللہ کے حکم سے
جب انسان کی اسکن جب بولے گی، جب اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، تو کتاب کا بولنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اللہ چاہے تو کتاب بھی بولے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کو قصور کے بغیر سزا نہیں ملے گی، نہ ہی کسی کا قصور دوسرے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کسی کی جزا میں، کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ ہی سزا میں زیادتی کی جائے گی، تو وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، نہ ہی ان کی نیکیوں میں کچھ کمی کی جائے گی، نہ ہی ان کے گناہوں میں کچھ اضافہ کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں۔ غمرت میں تنوین ہے، ترجمہ سخت غفلت کیا گیا ہے، سخت غفلت میں ہیں ان کے دل۔ حاضہ کا اشارہ ان چیزوں کی طرف ہے جن کا ذکر پہلے کیا گیا کہ مومنوں کی صفات ہیں۔ ان صفات کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے محنت کرنا ان کو، ان کے نزدیک فضول اور بیکار لگتا تھا، ان کو یعنی بالکل لگتا تھا بالکل بیکار کام ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل ان صفات سے، یعنی کیا کیا صفات ہیں؟ خشیت الہی، آیات پر ایمان، شرک سے بچنا، اجتناب، اور کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اس کے قبول نہ ہونے کا ڈر ہونا، اور قیامت کے دن کتاب اعمال کا اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ ان سب چیزوں سے ان کے دل سخت غفلت میں ہیں۔ یہ جہالت، یہ غفلت انہیں قرآن تک نہیں پہنچنے دیتی۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا انہیں بالکل غیر اہم لگتا ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرنے کا وقت ہی نہیں ان کے پاس، اور اگر کبھی کان میں کچھ آیات پڑھ بھی جائیں تو بھی یہ ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی، ان کے دلوں میں نہیں اترتی۔ بنی اسرائیل 49 آیت کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، دلوں پہ غلاف چڑھا دیتے ہیں، اور وہ کچھ نہیں سمجھیں گے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے نیکیاں کمانے کے لیے کمپٹیشن کرنا ان کے لیے بالکل غیر اہم بن جاتا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے اس کے علاوہ بھی اعمال ہیں، انہی کو کرنے والے ہیں، اپنے دنیا کے کاموں میں، اس کی عارضی دلچسپیوں میں، اس کی اٹریکشنز میں ایسے مگن ہیں کہ انہیں فرصت نہیں ہے نیکیوں کی ریس کا پارٹیسپینٹ بننے کی۔ بھول گئے ہیں کہ ہر عمل کا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی قیامت کا یقین ہے۔ تو دنیا کے زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانا ان کی پریورٹی ہے، انہی کاموں میں مگن ہے جو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ عمل جن میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، جن میں کوئی جان کی یا مال کی قربانی دینی پڑے، تو وہ تو ان کو سراسر بے وقوفی لگتا ہے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے ہم۔ اذا ہم یجرون، تو وہ اچانک چلائیں گے، فریاد کریں گے، روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کھول کھول کر انجام سے خبردار کرتے رہتے ہیں، مستقل عبرت کے کسی پہلو کو نہیں چھوڑتے۔ پھر بھی یہ اللہ کی نافرمانیوں میں، گمراہیوں میں، غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، عیش پرستی میں، اللہ کی آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صدیوں سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ پھر ان کے مسلسل گناہوں اور زیادتیوں کی وجہ سے ان پر عذاب الہی ٹوٹ پڑتا ہے، اور وہ حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، کسی آفت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، موت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ عذاب سے پہلے پلٹ آتے، اس کے حضور توبہ کر لیتے، تو وہ رحیم و کریم رب ہیں، ان پر رحم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے عذابوں کو بھیجنے سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، مگر ان کی ناشکری میں، ان کی بے قدری میں، ضد اور ہٹ درمی میں کوئی کمی نہیں آتی، پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب وہ نافرمانیوں کی انتہا پہ پہنچتے ہیں اور اس کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، ایمان اور عمل صالح کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، تب اللہ ان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اذا ہم یجرون، تب رونے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جو کتاب سے نہیں سمجھتے وہ عذاب سے سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں پر خوشحال ہوں یا بدحال ہوں،
चीखने चिल्लाने बिलबिलाने में सब बराबर हैं। जब ये गाफिल जहन्नुम की भड़कती आग देखेंगे तो अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फरियाद करेंगे, मगर उस वक्त का रोना चिल्लाना किसी काम नहीं आ सकेगा। आखिरत में भी हर खैर से महरूम रहेंगे। ये सब शोरोगुल, ये वावेला बेकार है। अमल का मौका गुजर चुका। अब इनका रोना चिल्लाना फरियाद करना कोई फायदा नहीं रखता। अब ये अपने रब को, उस रब को मदद के लिए पुकारेंगे जिसके अहकाम को मजाक समझते थे। तो कहा जाएगा, डांट सुनाई देगी, ला तजरुल यौम, आज मत बिलबिलाओ, आज मत चीखो, आज मत चिल्लाओ। इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, आज तुम्हें हमारी तरफ से कोई मदद नहीं दी जाएगी, तुम हमारी तरफ से मदद नहीं किए जाओगे। और जब अल्लाह ही मदद नहीं करेगा तो दुनिया में कौन मदद कर सकता है। जब तुमको आयात सुनाई जाती थी तो इग्नोर कर देते थे, तो अब अपनी जिद का अंजाम भुगतो। अब हमसे किसी खैर की उम्मीद ना रखो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब बहुत देर हो गई है। इतनी देर से समझ में आया, वो बातें जिन्हें मामूली समझ के नजरअंदाज कर दिया करते थे वो इतनी अहम थी, ये अब समझ आया। अब समझ में आया कि उन बातों पर अंजाम डिपेंड करता है किसी का भी। तो अब कुछ नहीं बचा। अब तो सिर्फ तासुफ है, हसरतें हैं, नदामतें हैं, अफसोस है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो हमेशा हमेशा का रोना है। आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए रहीम व करीम रब, हमारे दिलों में अपनी ऐसी मोहब्बत डाल दे जो हमारे दिलों में नेकियों का शौक पैदा कर दे। ए बहुत ज्यादा कुदरत रखने वाले हमारे खालिक, हमारे दिलों में अपना ऐसा खौफ डाल दीजिए जो हमको हर गुनाह से बचा ले। इलाही हमारे दिलों को तकवा अता फरमा दीजिए। हमें अपनी आयत पर मुकम्मल यकीन करने वालों में से कर दीजिए। हमें हर तरह के शिर्क से दूर फरमा दीजिए। अपनी जिंदगी के हर मामले में अपने आप से डरने वाला बना दीजिए। हमारे दिलों में क़यामत के दिन अपने सामने खड़े होने का ऐसा खौफ जगा दीजिए कि हम आपकी मुकम्मल अताअत करने वाले बन जाएं, आपके मुकम्मल फर्माबरदार बन जाएं। अल्लाह हमारे दिलों को गुनाहों से पाक कर दें। अल्लाह आप बेशक उनको पाक बना सकते हैं, आपकी कुदरत के अंदर है, आपके हाथ में हमारे दिल हैं। आप उन्हें नेकियों की तरफ पलट सकते हैं, आप उन्हें भलाइयों की तरफ मोड़ सकते हैं। ए अल्लाह हमारे दिलों को गुनाहों से दूर कर दीजिए, भलाइयों की तरफ मोड़ दीजिए। या अल्लाह, आप हमें उन तमाम गुमराहियों से बचा लीजिए जिनमें पहली कौमें तबाह हो चुकी हैं। या अल्लाह हमें हर अजाब से बचा लीजिए, हमारे मालिक हमें हर तकलीफ से बचा लीजिए। या अल्लाह हमें नेकियों की दौड़ में साबिकून अव्वलून में से बना दीजिए। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की, समझने की ताकत अता फरमाइए, हमें इस्तकामत अता फरमाइए, हमें कुरान का, इन आयात का फहम अता फरमाइए। आखिरी सांस तक हमें अपनी किताब से जोड़े रखिए, इल्म हासिल करने के लिए जोड़े रखिए, अमल करने के लिए जोड़े रखिए। सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।